بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد وقار۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں جن خبروں پر ہم تفصیل سے بات کریں گے ان میں سب سے پہلی اور بڑی خبر یہ ہے کہ عمران خان کو اشارہ دے دیا گیا ہے کہ صاحب آپ اپنا بیگ پیک کریں، آپ اپنا سامان تیار رکھیں، اب اٹک جیل کو الوداع کہنے کا وقت ہو گیا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ عمران خان کے جیل کے اکاؤنٹ میں جو پیسے ڈلوائے گئے تھے، اب عمران خان کو یہ بھی بتا دیا ہے کہ اب یہ پیسے ہم باہر نکلوا لیں گے۔ اور آج سب سے بڑی حیرانگی اس بات پہ ہوئی ہے کہ جس جج صاحب کو عمران خان کا سب سے بڑا مخالف قرار دیا جا رہا تھا، آج اللہ تعالیٰ نے اسی جج کے منہ سے عمران خان کی حق میں فیصلہ سنایا ہے۔ بے شک وہ رب بہت عظیم ہے کہ جس نے فرعون کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کروائی، اس کے ہاتھوں میں موسیٰ علیہ السلام کو بڑا کروایا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں فرعون کو پانی کے اندر غرق کروا دیا۔ پھر یہ تو صرف ایک فیصلہ تھا، اس پر ڈیٹیل سے بات کریں گے، اور اس کے بعد میں نے آپ کو بتانا ہے کہ بالآخر اس احتساب کے عمل کی ابتدا اب ہو گئی ہے کہ جس کا پوری قوم انتظار کر رہی تھی، اور حکومت گرانے کی سازش میں ملوث دو فوجی افسران کو آج سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے باقاعدہ، ایک کو تو 2 اور دوسرے کو 4 سال قید بامشقت کی سزا جو ہے وہ کنفرم کر دی گئی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر ایک اور اہم ترین شخصیت نے ایک طاقتور ترین شخصیت کے بارے میں یہ کہا ہے کہ اس خاکی وردی والے کو پکڑیں۔ اب یہ معاملہ کیا ہے، اور وہ جو شخصیت ہے اس کو گرفتار کروانے کی ضد کر رہی ہے، کیا اس کے پاس اس طرح کی کچھ بڑی شخصیات کی کمزوریاں ہیں کہ وہ اپنی یہ ڈیمانڈ پوری کروا پائے گی؟ اس پر بھی ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے، مگر سب سے پہلے میری ہمیشہ کی طرح آپ سے وہی پرانی گزارش کہ آواز اٹھائیں عمران ریاض خان کے لیے، وہ شخص جو کسی دور میں ہماری آواز تھا، اب ہمارا فرض ہے کہ ہم اس شخص کی آواز بنیں۔ اب آتے ہیں کرام عمران خان کے معاملے کی طرف کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ اٹک جیل کو اب الوداع کہنے کا وقت آ گیا ہے۔ آج جسٹس عامر فاروق صاحب کی عدالت کے اندر عمران خان کا اہم ترین کیس لگا ہوا تھا، اس کے اندر چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے کیس کی سماعت کی، اور چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل شیر افضل مروت صاحب نے عدالت کے سامنے پیش ہو کر دلائل دیے۔ وکیل شیر افضل مروت صاحب نے دلائل میں کہا کہ وزارت قانون نے کس قانون اور کس اختیارات کے تحت عدالت کو جو ہے اٹک جیل منتقل کیا ہے، اسلام آباد سے ٹرائل کیسے پنجاب میں منتقل ہو سکتا ہے، ٹرائل کی دوسرے صوبے میں منتقلی قانونی طور پر صرف اور صرف سپریم کورٹ کا استحقاق ہے، یعنی صرف سپریم کورٹ ہی جو ہے وہ ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں منتقل کر سکتی ہے۔ تو پھر چیف کمشنر صاحب یا سیکرٹری داخلہ کا اختیار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ٹرائل کو جو ہے دوسرے صوبے کے اندر منتقل کر دیں؟ وکیل نے دلائل میں کہا ہے کہ اگر تبدیلی کرنی تھی ہاں تو ان کو ٹرائل جج سے پوچھنا چاہیے تھا، لیکن نہیں پوچھا گیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو اٹک جیل میں رکھنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، جبکہ ان کی توشیخانہ کیس میں ضمانت ہو چکی ہے، لیکن عمران خان اس وقت جوڈیشنل حراست کے اندر جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ افضل مروت صاحب نے دلائل جاری رکھتے ہوئے کہا کہ سماعت کا مقام تبدیل کرنے کے پیچھے بدنیتی ہے، کیونکہ سماعت کا مقام تبدیل کرنے کے نوٹیفیکیشن کا مقصد چیئرمین پی ٹی آئی کو اٹک جیل میں رکھنا ہے، اور ابھی تک یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ نوٹیفیکیشن کس قانون کے تحت یہ اس کو جاری کیا گیا ہے۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت سویلین کا ٹرائل جو ہے اسپیشل کورٹ میں ہوتا ہے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل صاحب نے یہاں پر بتایا ہے کہ انسداد دہشت گردی عدالت کے اندر جج کو سفیر عدالت کا اختیار دینا قانون کے مطابق اور فرسٹ کلاس مجسٹریٹ سے جو ہے اوپر کسی بھی جج کو اختیار دیا جا سکتا ہے۔ پروسیکیوٹر ذوالفقار علی نے کہا ہے کہ عدالت کا مقام تبدیل کرنے کی درخواست غیر مؤثر ہو چکی ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے اس پر دیکھیں عمران خان کا سب سے بڑے جو مخالف جج سمجھے جاتے تھے، ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے
ریمارکس دیے ہیں کہ اگر دوبارہ وہی نوٹیفیکیشن کر دیا جائے تو یہی سوال متعلقہ ہو جاتا ہے۔ طے ہونا چاہیے کہ عدالت کو مقام تبدیل کرنے کا اختیار کس کے پاس ہے۔ درخواست غیر موصل ہونے والی بات میں اتفاق نہیں کرتا، یعنی یہ جو درخواست غیر موثر ہونے والی بات ہے اس پر میں اتفاق بالکل نہیں کرتا، بلکہ اس بات پر میں اتفاق کرتا ہوں کہ اس بات کو طے ہونا چاہیے کہ ٹرائل کورٹ جو ہے وہ کس شخصیت نے ایک صوبے سے دوسرے صوبے کے اندر جو ہے منتقل کرنا ہے۔ اس پر پروسیکیوٹر ذوالفقار علی عباس نقوی نے کہا ہے کہ جوڈیشل ریمانڈ کے لیے ملزم کو عدالت کے سامنے پیش کرنا ضروری نہیں ہے، البتہ جب جسمانی ریمانڈ ہو تو ملزم کو پیش کیا جاتا ہے، وہاں پر پیش کرنا لازم ہے۔ یہاں پر شیر افضل مروت صاحب نے ایک مرتبہ پھر سے وہ بولے ہیں اور انہوں نے دھجیاں اڑا کر رکھ دی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل شیر افضل مروت نے دلائل میں کہا ہے کہ جوڈیشل ریمانڈ میں بھی ملزم کو جو ہے پیش کرنے سے کوئی استثنا نہیں ہے۔ اگر پہلا آرڈر بلا جواز اور غیر قانونی تھا تو اس کے نتائج تو ہوں گے۔ ہماری درخواست کے جواب میں یہ کہہ دینا کہ نوٹیفیکیشن غیر موثر ہو گیا ہے یہ کافی نہیں ہے۔ عدالت کے سامنے یہ سوال ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کس قانون کے تحت